بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی منڈی میں ایک نوجوان، مدینہ منورہ کا روشن بازار، کھجوروں، کپڑوں اور خوشبوؤں کی خوشگوار فضا۔ اسی منڈی میں ایک نوجوان تاجر سالم بن عامر اپنے باپ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ سالم نرم گفتار، خوش چہرہ اور ذہین تھا۔ لوگ اسے امانت دار کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی دنیا کا لالچ انسان کے دل میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ ایک روز سفر سے ایک مسافر آیا۔ اس نے سالم سے کہا، بھائی میں شام جا رہا ہوں، میرے پاس سونا ہے، اگر تم یہ چند دن سنبھال لو تو میں لوٹ کر لے لوں گا۔ سالم نے خوشی سے قبول کر لیا۔ ایک چھوٹا سا صندوق جس میں سونے کے سکے تھے۔ مسافر نے جاتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے خیانت سے بچانا۔ سالم کے دل میں خیال آیا، چند دنوں کی بات ہے، لیکن یہ سونا کتنا چمکدار ہے۔ رات کو وہ صندوق اپنے حجرے میں رکھ کر لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی۔ دل میں بار بار خیال آیا، کیا پتہ وہ مسافر واپس ہی نہ آئے۔ اگر وہ نہ لوٹا تو یہ سونا کس کا رہے گا۔ نفس نے سرگوشی کی، تم نے حفاظت کی، تمہارے حق میں ہے، لیکن ضمیر نے چیخ کر کہا، یہ تمہاری امانت نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ سالم نے کروٹ بدلی، مگر دل میں شیطان اور ایمان کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ چند دن بعد وہ صندوق کھول بیٹھا۔ سونے کی چمک نے دل کو اندھا کر دیا۔ اس نے ایک سکے کو اٹھایا اور کہا، بس ایک ہی لے لیتا ہوں، کل واپس رکھ دوں گا۔ مگر یہی ایک قدم اس کی زندگی بدل گیا۔ ایک دروازہ جب خیانت کے لیے کھل جائے تو پھر بند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ دوسرا، پھر تیسرا سکہ بھی نکال چکا تھا۔ اگلے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک محفل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت قریب آ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل کو سپرد کیا جائے اور لوگ امانت کو خیانت سمجھیں تو سمجھو کہ قیامت دروازے پر ہے۔ سالم کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا جیسے یہ الفاظ اسی کے لیے ہیں۔ اس رات سالم کے خواب میں وہ مسافر آیا، چہرہ افسردہ، کپڑے خاک آلود۔ کہنے لگا، اے سالم، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے اللہ کے نام پر امانت لی تھی، پھر تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا۔ سالم کی آنکھ کھل گئی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں نے ظلم کیا، میں نے خیانت کی۔ صبح وہ مسجد گیا، دل نادم۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بولا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، مگر پہلے امانت اس کے حقدار کو لوٹا دے، یہی توبہ کی شرط ہے۔ سالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، میں آج ہی وہ امانت واپس کروں گا، چاہے مجھے اپنی ساری کمائی دینی پڑے۔ چند دن بعد سالم نے پتہ چلایا کہ وہ مسافر مکہ جا چکا ہے۔ اس نے اونٹ خریدا اور دھوپ، ریت اور پیاس کے سفر میں نکل گیا۔ راستے میں وہ خود سے کہتا جاتا، میں سونا لٹانے نہیں جا رہا، میں اپنا ایمان لٹانے جا رہا ہوں۔ آخر کار مکہ پہنچ کر اس نے اس مسافر کو تلاش کیا۔ جب اسے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، بھائی یہ وہی صندوق ہے جو تم نے میرے پاس رکھا تھا، میں نے اس میں خیانت کی، مگر اب توبہ کرتا ہوں، یہ سب واپس لو۔ مسافر خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، اے سالم، میں نے تمہیں آزمایا تھا، میں جانتا تھا کہ تم پر امانت بھاری ہوگی، مگر میں چاہتا تھا دیکھوں کہ ایمان جیتتا ہے یا لالچ۔ سالم نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو اور دل میں شرمندگی۔ مسافر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا،
تم نے خیانت کی مگر سچائی سے لوٹ آئے، اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ جس نے امانت واپس کر دی اس نے دل صاف کر لیا۔ سالم نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ مدینہ واپس پہنچ کر وہ پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ اب لوگ اسے صرف تاجر نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کے لیے سونا چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی میں رزق کی برکت بھی آئی اور دل میں سکون بھی۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے اس نے بچوں کو نصیحت کرتے سنا، بیٹا کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کیونکہ امانت دل کا آئینہ ہے، جو اس پر داغ لگائے وہ خود کو گندا کرتا ہے۔ امانت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خیانت وقتی فائدہ دیتی ہے مگر روحانی نقصان لاتی ہے۔ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے ہمیشہ کھلی ہے، مگر سچی توبہ وہی ہے جس میں حقدار کو اس کا حق لوٹا دیا جائے۔ امانت دار تاجر کا درجہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ امانت صرف چیز نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جو اسے توڑتا ہے وہ دراصل اپنے رب کے بھروسے کو توڑتا ہے۔